یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو عرب کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب امیر بندے کا غلام، اس کو بھی لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، تو آپ جہاں بھی جاتے لوگ ادب و احترام کرتے، استقبال کرتے۔ لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا تو امیہ بن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کو جب پتہ چلا میرا ہی غلام اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے جس کا میں مخالف ہوں، تو پھر اس نے کون سا ظلم و ستم نہیں ڈھایا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں رسی ڈال دیتا اور مکہ معظمہ کی گلیوں میں گھسیٹتا، یہاں تک کہ کوئلے جلا کر اس کے اوپر ان کو لٹا دیتا اور پھر ان کے سینے کے اوپر وزنی پتھر بھی رکھ دیتا کہ اگر ان کا جسم جلے تو یہ ہلا بھی نہ سکے۔ اس قدر ظلم و ستم کرتا، اور وہ سب کچھ کیوں کرتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پھر بھی آہد 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 جاری رہتا۔ ایک دن کسی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دیا، اے بلال تجھے کلمہ پڑھ کے کیا ملا؟ اچھی بلی تیری عزت تھی، جہاں تو جاتا تھا لوگ ادب سے کھڑے ہوتے، اب جہاں تو جاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر نظر آ رہے ہیں، تیرے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، کوئلوں پہ تجھے لٹایا جا رہا ہے، تو اپنے مذہب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر تو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر تو اپنے رب سے دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان ظالموں سے نجات ہی دے دے، تجھے ان ظالموں سے نجات مل جائے، ہم بھی سمجھ جائیں تیرا مذہب سچا ہے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ دعا کر کہ ان کافروں کو ہی تباہ و برباد کر دے۔ تو ہمارے جیسا ناپختہ ذہن والا ہوتا، ڈاما ڈول رہنے والا ہوتا تو کہتا یار واقعی جدوں دی داڑھی رکھی ہے مخالفتیں ہی ہو رہی ہیں، جدوں دا حلال کھانا شروع کیتا وے تنگ دستی آنا شروع ہوئی۔ جب سے میں نے نمازیں شروع کی تنگ دستی رہتا ہوں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ڈاما ڈول ہو جاتا، شکوے شکایت کرتا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیسا پیارا جواب دیا، فرمایا مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں یا اپنے رب سے کہوں کہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے یا مجھے ان سے نجات ہی دے دے؟ فرمایا مجھے یہ بتلاؤ، تم بازار سے ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہو، چند ٹکوں کا ہوتا ہے، خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بچا کے دیکھتے ہو کہیں پلا تو نہیں ہے، تڑکا ہوا تو نہیں ہے؟ فرمایا ایک گھڑا خریدنے سے پہلے تم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب مجھے خرید رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ جب آزما لیا کچا نہیں ہے تو پھر خریدا تو اس شان سے خریدا، فرمایا بلال تو اذان نہیں پڑے گا ہم نے سورج نہیں نکالا۔ خریدا تو پھر اس شان سے خریدا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جنت کا دروازہ میرے لیے سب سے پہلے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو داخل ہوگا وہ بلال حبشی ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے اور اس کی نکیل انہوں نے پھڑی ہوگی،
پہلے یہ داخل ہوں گے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری داخل، پھر مقام ملا تو ایسا ملتا ہے۔ لیکن یہ کن کو ملتا ہے؟ جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈاما ڈول نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یار اس اللہ تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کو استقامت کا پہاڑ بھی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خاصیتیں پیدا کرتا ہے جو عام بندے میں نہیں ہوتی۔ آپ اس دور میں پیدا ہوئے، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتلایا تھا کہ حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، اور مجدد کا مطلب یہ ہے کہ جب دین اسلام کے اوپر گرد و غبار پڑ جائے اور پھر اس کی اصل شیپ کا پتہ نہ چل سکے تو اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ایسا پیدا کر دیتا ہے جو اس کو صاف شفاف کر کے پھر اصل حالت میں پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو دور ہے، اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے جس کی وجہ سے یہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، یہ موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ عشق رسول میں اگر موت آ جائے تو وہ اپنی حیات سمجھتے ہیں، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے، محبت رسول نکال دی جائے تو پھر ان کو ختم کرنا، ان پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ایسے بندے خریدے جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی سرکار کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہے، ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر کسی نے اٹھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھ کی لاٹھی تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، نبی یا علی تمہیں اتنا فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر یہاں تک کہ کسی نے لکھ دیا کہ نبی کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدے بیل کا، بلکہ بیوی سے صحبت کرنے کا نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی، نبی کا خیال آ جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے اٹھ کر یہ بھی کہہ دیا نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے نبی کی ذات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا شروع کر دیا
کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کا رتبہ کیا ہے؟ بڑے بھائی جتنا ہے۔ ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت قلم اٹھایا اور آپ نے قلم سے جہاد کیا۔ جب آپ نے قلم اٹھایا تو اس طرح جہاد کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی یا علی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو کہتا ہے نبی کے پاس اختیار نہیں، ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ فرمایا تو کہتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، تو کہتا ہے نبی کو غیب نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جنہوں نے رب کا دیدار کر لیا اس کے پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کی لاٹھی تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، نبی کی ذات فائدہ نہیں دے سکتی، فرمایا قیامت کے دن سارے نبیوں کی بارگاہ میں جاؤ گے اور کہیں بات نہیں بنے گی، آخر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں ہی تمہاری مشکل کشائی کرنے والا ہوں۔ ہے نا ایسے بندے آج بھی، وہ اشتہارات دیکھیں گے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ قیامت کے دن اس سے بڑا مشکل کا کوئی دن ہوگا؟ اس مشکل سے اگر ہمیں نجات دلائیں گے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تمہیں جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، کیا یہ چھوٹا انعام ہے؟ کیا چھوٹی دولت ہے؟ تو کہتا نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تمہیں جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، اور پھر آپ لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے روز تو نے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرو، میری مدد کرو، تو فرمایا سرکار نے فرما دیا دنیا میں تو فتوے لگاتا تھا، اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ تو کون سا دروازہ ہوگا جہاں شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ؟ یقین جانو ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ہمارا کسی سے رشتہ داری، نہ ہمارے ساتھ کسی کا کوئی جائیداد کا جھگڑا۔ ہم کہتے ہیں میرے آقا کے غلام بن جاؤ، ہم تمہارے قدم بھی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ یار جن کو فکر ہے نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدے بیل کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یار نماز کس کی عبادت ہے؟ اونچی بولو۔ تو اس کا فکر اللہ کو ہونا چاہیے نا۔ تو رب تعالیٰ تو فرماتا ہے جتنی دیر میرے محبوب پر سلام نہیں بھیجو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ جتنی دیر تک نماز کے اندر یہ بندہ نہیں پڑھتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح ہے۔ بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے
السلام علیکہ یہ واحد حاضر کے لیے بولا جاتا ہے. جب یہاں پہنچے تو یہ دل میں یقین رکھے میرے آقا میرا سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، میرے کان اس قابل نہیں کہ سرکار کی آواز کو سن سکے. اور پھر نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا. جب آپ نے قلم اٹھایا تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی اتنی کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک خط آیا، اس میں بالکل ننگی گالیاں لکھی ہوئی تھی، غلیظ گالیاں لکھی ہوئی تھی. آپ کے جو محبت کرنے والے چاہن والے، انہوں نے جب وہ خط پڑھا ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ حضرت صاحب آپ ہمیں اجازت دیں، جس نے یہ خط لکھا ہے ہم اس کو جا کر سزا دیں. کیا دیں؟ یار اعلیٰ حضرت کے عشق پر قربان جائیے یار. یقین جانو کیسا کمال جواب دیا. فرمانے لگے ان سے جا کر کہہ دو کہ مجھے برا کہتے رہے، میرے محبوب کو برا نہ کہا کرے. کہنے لگے میں اس بات سے خوش ہوں جتنی دیر وہ مجھے برا کہنے میں لگے رہتے ہیں، میرے محبوب کو برا کہنے سے تو بچے رہتے ہیں. کہنے لگے ان سے کہو میرے ساتھ ٹھیکہ کر لو، مجھے برا کہتے رہو، میرے محبوب کو برا نہ کہو. پھر کسی نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی جو ہے معاذ اللہ وہ مر کے مٹی مل گیا. یار خدا کی قسم زبان زیب نہیں دیتی، کس قدر بکواس کرنے والے بندے. مسجد نبوی شریف میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لگے رہتے ہیں. ایک بندہ آیا منہ کے اوپر ایسے کپڑا رکھا ہوا ہے، پوچھا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے معاذ اللہ گنبد خضرا سے بدبو آتی ہے. کسی نے اٹھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ گنبد خضرا صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت خانہ ہے. اور یہاں تک لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ مدینہ شریف جاتے ہو تو مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جاؤ، سرکار کے روضے کی نیت کر کے نہ جاؤ. یقین جانو ان کے دلوں کے اوپر کیسے کفر لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ارے جاؤکا، اے میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں. ارے کون بھیج رہا ہے؟ رب تعالیٰ بھیج رہا ہے. کن کو بھیج رہا ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی، گناہ کیا. اور بخشش کے لیے رب فرماتا ہے کہ محبوب تیرے دروازے پر آ جائے. اور میرا محبوب شفاعت فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پا. یار مجھے ایک چھوٹا سا میں سوال کرتا ہوں، اپنی ایمانداری سے بتلائیے گا. جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار.
تو پھر جب بندہ مر جائے تو اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا یا دوزخ میں بھیج دیا جائے؟ یہ قیامت کے روز اس کو اٹھانا، میدان معاشر مقرر کرنا، نیکیاں بدیاں تولنا، یہ کیوں ہوگا؟ یہ تولے تو وہ جس کے اپنے علم میں کوئی شک ہو یا کسی کا ڈر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق مالک ہے، اس کے سامنے تو کسی کو دم مارنے کی جا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ میں بڑے بڑے فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، لیکن اس کو جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو جب رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو پھر میدان معاشر کیوں مقرر کیا جائے گا؟ تو یار اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے دیکھو آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ رب تعالیٰ نے کائنات اگر بنائی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پہچانے جانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہوگا، رزق کھائے گا تو پتہ چلے گا اس کا کوئی رازق ہے۔ رب تعالیٰ ستار ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اب کوئی گناہ کرے گا اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو صفت ستاری کا پتہ چلے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اس کی صفتوں کا پتہ کیسے چلے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے خلق کو بنایا، مخلوق کو بنایا، مخلوق کو بنایا اور مخلوق میں سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ بھائی دیکھو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا کہ یہ جو مسجد بنائی اس میں سب سے پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ کوئی تو ہوگا نا یار۔ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ کوئی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جماعت کس نے کرائی؟ کوئی تو ہوگا نا۔ سب سے پہلے جمعے کا خطبہ کس نے دے؟ کوئی تو ہوگا نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کے اپنے نور سے بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رب نے میرے نور کو بنایا۔ اور ایک تفسیر میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر کا کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں، البتہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، میں نے زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب عمر کا آپ خود ہی حساب لگا لے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میرا ہی نور تھا۔ یہ تفسیر روح البیان میں باقاعدہ حدیث لکھی، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور یعنی یقین جانو ماننے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا پورا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس نور اور کتاب۔ اور جو سرکار کو نور نہیں نہ مانتے وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد روشن کتاب ہے۔ کیا مراد ہے؟ نور و کتاب مبین سے کتاب ہے روشن کتاب۔ تو بھائی میں بھی آپ کو ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں، ایک بندے کا نام اسلم پرویز ہے۔ کیا؟ میں کہتا ہوں اسلم پرویز آیا، اس سے مراد ایک ہی بندہ ہوگی، اور اگر میں کہوں اسلم اور پرویز پھر کیا ہوگا؟ واؤ نہ آ کے اسلم کو علیحدہ کر دیا، پرویز کو علیحدہ کر دیا۔ یار قرآن اٹھا کے دیکھو، رب تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے درمیان واو کا لفظ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے نور اور ہے کتاب اور ہے۔ نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ چھٹے پارے کی آیا ہوا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور دلیل آگے دیکھو کیسی پیاری دیتے ہیں، کوئی بندہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اسے پوچھنا بھائی یہ عثمان غنی کا لقب کیا ہے، وہ کہتا ہے ذی نورین۔ کیا بھائی ذی نورین کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے دو نوروں والے۔ بھائی دو نوروں والے کیوں بن گئے؟ کہتا ہے سرکار کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں تو یہ دو نوروں والے بن گئے۔ میں نے کہا جن کی صاحبزادیاں نکاح میں آ جائے وہ نوروں والا بن گیا، اور جن کی صاحبزادیاں اس کو نور نہیں مان رہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسی کمال بات فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی نورین چوڑا نور کا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو رب تعالیٰ نے کائنات بنائی ہی سرکار کی خاطر ہے، ان کی عزت اور شان دکھانی ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو نبیوں میں سب سے آخر میں ہوئی، اب پہلے نبی اور ان کے امتی تو سرکار کی عظمت اور شان نہ جان سکے، کتابوں میں لکھی ہوئی تھی لیکن وہ سامنے تو نظر نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک جلسہ ایسا مقرر کروں گا جس میں سارے نبیوں کو بھی بلاؤں گا، ان کے امتیوں کو بھی بتاؤں گا، پھر بتلاؤں گا میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ یار کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، دوسرا پارہ کون سا؟ اور میرا خیال ہے اس کی دوسری ہی آیت ہے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، یقین جانو کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ دل میں عشق مصطفیٰ ہونا تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت میں سرکار کی عظمت نظر آتی ہے، اور اگر دل کے اندر ہی بغض ہے
پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لو یہ دوسرا پارہ ہے، دوسری ہی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس آیت کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا۔ کیا لگائے گا؟ ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام، دوسری طرف ان کے امتی ہوں گے، تو رب تعالیٰ ان کے امتیوں سے پوچھے گا کہ تم میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے تھے، میری فرما برداری کیوں نہیں کی تھی؟ تو وہ امتی کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا آتا تو ہم مانتے نا۔ تو رب تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں بھیجا تھا ان کو پیغام پہنچانے کے لیے، تم نے پیغام کیوں نہ پہنچایا؟ یار اپنی ایمانداری سے بتلاؤ۔ یہ سوال تو وہ کرے جس کو پتہ نہیں ہے۔ رب خود بھیجنے والا اور پھر نبیوں کے نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے والا اور نبیوں کے فرما برداروں کو بچانے والا، اس سے کوئی شے پوشیدہ ہے؟ تو یہ عدالت کیوں لگائی جا رہی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا لیکن یہ مانے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے پہنچانے والا آیا ہی نہیں، کسی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو رب تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا نبیوں تم کوئی گواہ لاؤ۔ تم کہتے ہو نا ہم نے پیغام پہنچایا تھا تو گواہ لاؤ۔ خدا کی قسم اپنی قسمت پر رشک کرو، اس وقت سرکار کے امتی کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ یار گواہ سے بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو نبیوں کے گواہ بننے والے ہیں۔ اپنی قسمت پر رشک کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، ان کے امتی جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا یہ مانے نہیں تھے۔ اب وہ امتی آگے سے سوال کریں گے، اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو آئے سب سے آخر میں ہے، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی کیوں لی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سرکار کے امتی سب سے آخری امت، اور یہ نبیوں کا دور تو پہلے گزر گیا، وہ کہیں گے یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کی گواہی کیوں لی جا رہی ہے؟ تو رب تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پوچھے گا بھئی تم تو وہاں تھے ہی نہیں، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو سرکار کی امتی عرض کریں گے یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں، تیرا قرآن گواہی دے رہا تھا، ہم قرآن کی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آئے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اے مالک و مولا میرے امتی سچ کہہ رہے ہیں، یہ نبی بھی سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ارے سرکار کی گواہی ہوگی مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہ بڑھ جائیں گے نیکیاں کم ہو جائیں گی، حکم ہوگا اس کو پکڑ کے دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے جانے لگیں گے، آگے سے سرکار کی جلوہ گری ہو جائے گی، فرشتہ میرے امتی کو کدھر لے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ بڑھ گئے نیکیاں کم ہو گئی،
اللہ کا حکم ہے اس کو دوزخ میں لے چلو. سرکار فرمائیں گے واپس چلو، میرے امتی کا نامہ اعمال دوبارہ تولو. اور اس کرنے گیا مالک مولا تیرا حکم ہے دوزخ میں لے جاؤ، تیرا محبوب کہہ رہا دوبارہ نامہ اعمال تولو. رب تعالیٰ فرمائے گا آج جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرتے چلے جاؤ. کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب نامہ اعمال دوبارہ تلے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں والے پلڑے میں ایک کاغذ کا پرزہ ڈال دیں گے، بس سرکار کی عطا ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، حکم ہوگا جنت میں لے چلو. وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا کیا ہے جس نے مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، میں نے اس کا ثواب محفوظ رکھا، آج تجھے ضرورت محسوس ہوئی میں نے اس کا ثواب اس میں ڈالا جس نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. میدان محشر تو مقرر اس لیے کیا گیا ہے کہ سرکار کی شان محبوبی دکھانی جانے والی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے یہ مجھے گالیاں لکھی ہیں ان سے کہو میرے ساتھ ٹھیکہ کر لو، مجھے برا کہتے رہو، میرے محبوب کو برا کہنا چھوڑ دو. اور دوسرا آپ نے کیا کیا، آپ ان کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے. دیکھا کتنے کمرے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے تعریفی خط لکھے ہوئے ہیں. فرمایا اگر ان کو سزا دی جائے تو ان کو انعام بھی دینا پڑے گا. تو نہ میں انعام دیتا ہوں نہ سزا دیتا ہوں، میرا کام ہے جہاد کرنا. تو ہمارے ہاں بھی نا کئی ایسے بندے دیکھے ہوں گے وہ کہتے ہیں حافظ جی ذرا ہولا ہاتھ رکھیا کرو، ہولا ہاتھ رکھیا کرو، ہولا ہاتھ رکھیا کرو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی کئی بندوں نے کہا حضرت صاحب ہولا ہاتھ رکھیا کرو، ہولا ہاتھ رکھیا کرو. تو آپ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں قلم دیا ہے، خدا کی قسم اگر تلوار دے دیتا تو میں کسی بے ادب گستاخ کو چھوڑتا ہی نہ. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. تو آپ استقامت کے پہاڑ بن گئے اور ایسی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سینوں کے اندر بٹھا دی. ایسا عشق مصطفیٰ ان کے سینے کے اندر تھا کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو قبریں کھودی جاتی ہیں وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے. آپ نے ارشاد فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبلہ سید ابو البرکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی فرمایا تھا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. اور میں نے خود قبر دیکھی کہ اتنی گہری تھی کہ کھڑا ہو سکے بندہ. کسی نے پوچھا حضرت صاحب قبر تو اتنی گہری کھودتے ہیں بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے، آپ کہتے ہیں اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے تو میں کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یار یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو نوازا ہے، کتنا اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اذان کے بعد اگر کوئی کلمات پڑھے جاتے ہیں تو وہ یہ درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں کنز الایمان کا تحفہ دے دیا، بہت بڑا انعام۔ یار اندازہ کرو کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے انہوں نے ایسے ایسے ترجمے کیے کہ یقین جانو زبان زیب نہیں دیتی کہ زبان سے وہ کلمات ادا کیے جائیں۔ کسی نے ترجمہ کرتے کرتے نبی کو ذلیل لکھ دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تھے تم ذلیل۔ استغفر اللہ۔ اور نبی کی ذات تو خیر بعد میں ہے، جنہوں نے رب کا بھی ادب نہیں چھوڑا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لکھتے ہیں مکر کیا کافروں نے، منافقوں نے، اور مکر کیا رب نے، رب تعالیٰ سب سے بہتر مکر کرنے والا۔ مجھے ایک بندے کی بات بڑی پیاری لگی، ایک انگلش کا فقرہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں میری بات سمجھ جائیں گے۔ I saw a saw which could not saw، SAW 3 دفعہ آیا ہے۔ I saw a saw which could not saw۔ اب SAW لکھنے میں ایک ہی ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ساری جگہ دیکھنا کرو گے تو فقرہ نہیں بنے گا۔ اس کا ترجمہ علیحدہ، سا کا مطلب دیکھنا بھی ہے، اور سا کا مطلب آرا بھی ہے، اور سا کا مطلب کاٹنا بھی ہے۔ I saw a saw which could not saw، میں نے دیکھا ایک آرا جو کاٹتا نہیں تھا۔ کیا لگا جب ایک انگریزی کا لفظ ہے 3 مرتبہ استعمال ہوا، ہر جگہ مطلب علیحدہ ہوگا، تو وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہاں بھی 3 مرتبہ مکر کا لفظ آیا ہے۔ ارے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ لگ رہا ہے، اس کا ترجمہ جدا جدا ہوگا۔ اللہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ مکر کیا منافقوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی سزا دی، اور رب تعالیٰ ان کے خلاف بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے۔ اللہ حضرت نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا ترجمہ کیا؟ بے شک ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تھے تم بے سر و سامان۔ ترجمہ بھی ہو گیا، مطلب کا بھی پتہ چل گیا، اور ادب بھی برقرار رہ گیا۔ کسی نے اٹھ کر ترجمہ کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب اگر نبی ہی گناہ گار ہے تو امتیوں کے کیا حشر ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسا پیارا ترجمہ لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ تمہارے صدقے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور کسی نے ترجمہ لکھ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے پایا تمہیں گمراہ اور پھر ہدایت دی۔ سورہ وضحہ بڑی مشہور ہے، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، آپ ان کے قرآن پاک ترجمے والے لو اور کھول کے دیکھو، پھر دیکھو کہ حافظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پایا تمہیں گمراہ۔ ہائے خدا کی قسم اتنا دل دکھتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے بھی پہلے کافر اپنے مسئلے سرکار کے پاس لے کے آتے تھے، اور آپ کا لقب تھا صادق اور کیا لقب تھا؟ تو گمراہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ ارے کافر آپ کو گمراہ نہیں کہہ رہا، وہ کلمہ پڑھنے والا ان کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ اگر نبی گمراہ ہے تو پھر امتیوں کا کیا بنے گا؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت اس کا ترجمہ کیا لکھا؟ آپ لکھتے ہیں ہم نے آپ کو اپنی یاد میں خود رفتہ پایا کہ آپ ہماری عبادت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ باقی سب کچھ بھول گئے، اور پھر ہم نے بتلایا محبوب تجھے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی بھیجا ہے، ادھر بھی توجہ دو۔ دیکھو ترجمہ بھی ہو گیا، مطلب بھی، ادب بھی برقرار رہ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یقین جانو، مجھے اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنے میں عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمتیں عطا کی۔ 55 علوم پر علم تھا، عبور تھا 55 علوم پر، اور اس کے بعد کسی نے کہا حضرت صاحب بدعقیدہ لوگ یہ قرآن کے ترجمے لکھتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی کوئی ترجمہ لکھوا دیں۔ فرمایا یار میرے پاس وقت تو ہوتا نہیں، البتہ تم ایسے کرنا دوپہر کے وقت جو میں کیلولہ کرتا ہوں اس وقت آ جانا کاپی پینسل لے کے، تو میں تمہیں ترجمہ لکھوا دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں ہم آیت پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے جاتے، اور ہم باہر آ کر جب کتابیں کھول کے دیکھتے تو آپ کا ترجمہ ہر گرامر و کتاب کے عین مطابق ہوتا تھا۔ آپ کی علمیت کی ایک آخری بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعائے خیر کرتے ہیں، اور آج ہم نے اشراق بھی پڑھنی ہے۔ کسی بندے نے آپ کو لیٹر لکھا، اس میں لیٹر میں ہم القاب لکھتے ہیں نا، حضرت علامہ مولانا، تو انہوں نے القاب کے ساتھ حافظ کا لفظ بھی لکھ دیا۔ کیا لفظ لکھا؟ تو آپ نے فرمایا یار میں تو حافظ ہوں نہیں، تو اس نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے، تو چلو میں قرآن حفظ ہی کر لیتا ہوں۔ اور قرآن حفظ کتنی دیر میں کیا سنو ذرا۔ مغرب کے بعد بندہ افطاری کرتا ہے، رمضان المبارک میں آپ نے مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان قرآن پاک کو پڑھنا، اور عشاء کے بعد تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنا دینا۔ یار اندازہ کرو، ہمارے بھی آنکھوں کے سامنے بڑے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ پہلے حافظ بنتا ہے، کہتے ہیں یار ان پیچھے کھلارو، یہ پہلے سنے 2-3 سال، اس کے بعد پھر اس کو آگے کھڑا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت کا یار علم دیکھو، ذہن دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا۔ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن پاک کو پڑھتے، اور جتنا پڑھا اتنا مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیتے تراویح میں۔ تو ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر آپ کا قرآن ختم ہو گیا۔ ایک مہینے کے اندر قرآن پاک، بلکہ ایک مہینہ بھی آپ کیا کہیں، میں کہتا ہوں 30 گھنٹوں کے اندر، 30 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن حفظ کر جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور جو دین کا درد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، جنہوں نے بدعقیدہ کو جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیا اور ان کی اصل صورت ہمیں دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی